الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء۔ حفظ کرنے اور علم دین کو حاصل کرنے کے اسباب یہاں پر مہیا کیے گئے ہیں، اور زمانے کے تقاضے اور وقت کے حالات کے مطابق بچوں کو قرآن مجید کی تعلیم کے ساتھ ساتھ کچھ ریگولر ایجوکیشن سے بھی جوڑا گیا ہے، اور اس کا بھی بہتر انتظام مدرسے میں کیا گیا ہے۔ لیکن اصلاً یہ چہار دیواری کتاب و سنت کی حفاظت کے واسطے ہے۔ یہاں اللہ کے اس دین کو جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا گیا اور انہوں نے اپنی امت تک اس کو پہنچایا، اس کی حفاظت کا انتظام کیا جاتا ہے۔ اللہ کا وہ دین جو آسمانوں سے بھیجا گیا ہے وہ کتاب و سنت کی روشنی میں موجود ہے، جس کو ہم قرآن حدیث بھی کہتے ہیں، اور علم کی اصطلاح میں اسے کتاب و سنت کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث شریفہ، صحابہ کے آثار، مجتہدین اور تابعین کے آثار، یہ سب دین کہلاتے ہیں، اور مدارس میں اس کی حفاظت کا کام ہوتا ہے۔ حفاظت کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر قرآن لفظاً پڑھایا جاتا ہے، یعنی قرآن کریم کے حروف کی حفاظت کی جاتی ہے، قرآن کے نقوش کی حفاظت ہوتی ہے، قرآن کریم کے علوم پڑھائے جاتے ہیں تو قرآن کے معانی کی بھی حفاظت ہوتی ہے، احادیث شریفہ پڑھائے جاتے ہیں تو قرآن کریم کے بیان کی حفاظت ہوتی ہے، فقہ اسلامی پڑھائی جاتی ہے تو قرآن کریم کے مقاصد کی حفاظت ہوتی ہے۔ جو کچھ مدرسے میں سلیبس ہوتا ہے، نصاب ہوتا ہے، پڑھایا جاتا ہے، بعض جگہوں پر اس کا کچھ ابتدائی حصہ، بعض جگہوں پر متوسط حصہ، بعض جگہوں پر پورا نصاب اور پورا نظام، یہ حفاظت کا کام ہے۔ آپ غور کریں، تاریخ پر نظر ڈال کے دیکھیں، ہندوستان کے ماضی کو دیکھیں، کیسے کیسے حالات اس ملک میں آئے ہیں۔ ان حالات کے ہوتے ہوئے اور اس کو دیکھتے ہوئے کوئی نہیں مان سکتا کہ 1400 سال پہلے جو دین آیا تھا اس کو بہو بہو بعین ہی آج تک محفوظ رکھا گیا ہو، یہ کیسے پاسبل ہو سکتا ہے؟ لیکن یہی پڑھنے پڑھانے کا جو نظام ہے، اسی نظام کی برکت سے علم عمل میں چاہے کم ہو گیا ہو لیکن اپنی ذات میں 100% محفوظ ہے، اپنی ذات میں محفوظ ہے۔ اور جب کوئی چیز اپنی ذات میں محفوظ ہے تو آج کم صحیح کل پوری بھی ہو سکتی ہے۔ اس لیے عملی اعتبار سے جو بھی مسلمانوں کی صورتحال ہو، مگر علم ہم نے، ہمارے بڑوں نے، اور پھر اس کے بعد ہمارے اب موجودہ اساتذہ معلمین مدرسہ اس کی حفاظت تو کر رہے ہیں۔ قرآن جیسا کا ویسا، جیسے نازل ہوا تھا ویسے بعینی ہی ان مدرسوں کے اندر محفوظ رکھا گیا ہے، اور احادیث، آثار و اخبار اس کو بھی بس بالکل محفوظ کیا گیا، اس کے اصول بنائے گئے، اس کے قواعد بنائے گئے، اور ان اصول قواعد کی روشنی میں حدیث میں بھی کسی قسم کی مداخلت ممکن نہیں رہی۔ جیسے قرآن کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمہ لی، اور اس میں بھی کوئی مداخلت نہ ہو سکی، نہ ہو سکے گی انشاءاللہ۔ ایسے ہی حدیثوں کو بھی اللہ نے ایک ایسے نظام میں محفوظ کر دیا جو کر دیا
جس کو علماء اسماء الرجال کا علم کہتے ہیں، اس علم میں ایسے جکڑ گئی ہیں حدیثیں حضور علیہ السلام کی کہ نہ اس میں سے کوئی باہر نکال سکتا ہے، نہ اس میں کچھ اور کو داخل کر سکتا ہے۔ اب احادیث بڑھائی نہیں جا سکتی، نبی کی احادیث گھٹائی نہیں جا سکتی۔ گھٹائی اس لیے نہیں جا سکتی کہ وہ ایک اصول کے اندر محفوظ ہیں، بڑھائی اس لیے نہیں جا سکتی کہ وہ اصول کسی اور چیز کو اندر گھسنے نہیں دیتا۔ اس لیے اس کا بھی اللہ نے بڑا عجیب نظام فرمایا۔ قرآن کو تو سینوں میں محفوظ کر دیا، اور احادیث نبویہ کو، آثار صحابہ کو اصول کے جکڑ میں جکڑ دیا، دونوں محفوظ ہو گئے، کیونکہ وعدہ فرمایا تھا ان علینا جمعہ وقرآنہ فاذا قرأناہ فاتبع قرآنہ ثم ان علینا بیانہ۔ تو ان علینا جمعہ وقرآنہ وبیانہ، یہ ترتیب میں بس یہ دعویٰ اللہ نے فرمایا، ہمارے ذمے ہے قرآن کی حفاظت، قرآن کی قراءت اور قرآن مجید کے بیان کی حفاظت، یعنی اس کے معانی اور اس کی وہ وضاحتیں، عملی شکلیں جو ہمارے نبی نے بتائی ہیں، عمل کر کے دکھایا ہے، اور ان کے اصحاب نے عمل کر کے دکھایا ہے، وہ بیان قرآن ہے۔ وہ بیان قرآن کی بھی حفاظت اللہ نے اپنے ذمے دی، اور وہ جس زمانے میں اللہ تعالیٰ کی حکمت نے جو طریقہ مناسب سمجھا، اس طریقے سے قرآن کی بھی حفاظت کرا دی اور احادیث کی بھی حفاظت کرا دی۔ اس زمانے سے لے کے آج تک یہ قرآن سفینوں سے زیادہ سینوں میں محفوظ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ اپنے لوح محفوظ میں، کتاب مبین میں یہ طے کر دیا تھا کہ یہ آخری کتاب کی حفاظت امت کے ذمے نہیں کی جائے گی، کیونکہ پہلے امتوں کے ذمے کتابوں کی حفاظت تھی، تو انہوں نے اس کا ناجائز فائدہ اٹھایا اور اللہ کی کتابوں میں رد و بدل کر دیا۔ یحرفون الکلم عن مواضعہ، تحریف کر دیتے تھے، تبدیلیاں کر دیتے تھے کتاب میں۔ وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ، اس میں سے کچھ باتیں یاد رکھنے کی تھی وہ بھلا دیا کرتے تھے۔ تو تورات، انجیل، زبور، صحف ابراہیم، صحف موسیٰ، پچھلی سب کتابیں بدل دی گئی ہیں، جیسے نبی نے دیا تھا ویسی نہیں ہے، اسے بعد میں لوگوں نے بدل دی اور بڑھا بھی دیا، اس میں اپنی طرف سے بھی گھسا دیا اللہ کی کتابوں میں۔ اس لیے اب کوئی آسمانی کتاب سیف نہیں ہے، محفوظ نہیں۔ پر جب قرآن اتارا گیا تو اللہ نے فرمایا اب یہ میں تم لوگوں کے ذمہ نہیں کرنے والا ہوں، اس لیے کہ پہلے لوگوں نے اللہ کی کتاب بدلی تو اگلے نبی نے آ کے بتا دیا یہ ایسا تھا، ایسا ہوا، ایسا تھا، ایسا تھا، اس نے آ کے بتا دیا۔ اب میرے آخری نبی کے بعد جب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے تو پھر تم بدلو گے تو بتانے والا کون ہوگا، صحیح کرنے والا کون ہوگا؟ اس لیے تمہارے ہاتھ میں نہیں دیتا میں، اب میں خود ہی حفاظت کروں۔ انا نحن نزلنا القرآن انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون۔ ذکر قرآن میں قرآن ہی کو کہا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے فرمایا انا نحن نزلنا علیک القرآن تنزیلا، ہم نے قرآن آپ کے اوپر تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا ہے۔ تو مشرکین کہنے لگے جیسے تورات اکٹھی آئی ایسا کیوں قرآن نہیں اکٹھے آیا؟ پہلے کتابیں ایک ساتھ لا کر فرشتہ نبی کو دے دیتا تھا، یہ کیا ہے کہ ذرا 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 اترتا ہے، ایسا کیوں ہوتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کذالک لنثبت بہ فؤادک ورتلناہ ترتیلا۔ ہاں ہم سمجھتے ہیں کہ اس میں کیا فائدہ ہے، اس میں فائدہ یہ ہے کہ
کہ آپ کے قلب میں محفوظ کرنا ہے اس کو، کتاب میں محفوظ نہیں کرنا ہے، آپ کے دل میں محفوظ کرنا ہے. اور تھوڑا تھوڑا ہم سبق دیتے رہیں گے تو آپ کے دل میں پختہ پختہ بیٹھتا ہے، مضبوط. جیسے بچے سبق پڑھتے ہیں، بہت ذہین بچے بھی ہوتے ہیں، جیسے ابھی بتایا گیا کہ ایک طالب علم نے 8 مہینے میں حفظ کر لیا، کوئی طالب علم 12 مہینے میں کر لیتا ہے، کوئی طالب علم 2 سال میں کر لیتا ہے، کوئی 6 مہینے میں کر لیتا ہے. حفظ کرنے والے بچے حفظ کرتے ہیں. ایسے طلبہ بھی اکے دکے سامنے آ جاتے ہیں اللہ کی قدرت کے طور پر کہ صاحب روزانہ پاؤ پارا سبق لے کر کے 4 دن میں 1 پارا ختم کر لیا، اور 120 دن میں حافظ ہو گیا مکمل قرآن مجید، روزانہ تھوڑا تھوڑا لے کر. بلکہ استاد نے بتایا کہ یہ 20 پاروں کے بعد سے آدھا پارا سنانا شروع کر دیا سبق، آدھا پارا کر کے 10 ہی دن میں 20 دن میں 10 پارے پڑھنے. تو جیسا بھی ہو کم زیادہ بچے وقت لیتے ہیں. ویسے عام طور سے 3 برس میں تمام ہی بچے حافظ ہو جاتے ہیں. اکثریت، بہت غبی کمزور کوئی ہو تو الگ بات ہے، اکثریت 3 برس میں حافظ قرآن ہو جاتی ہے. 30 پارے ہیں، 6666 آیتیں، 114 سورتیں 3 سال میں. اور 3 سال کا مطلب تعلیمی 3 سال، اور 3 سال کے اندر تو 9 مہینے مانے جا سکتے ہیں. اگر کوئی مدرسے والے بہت سخت ڈسپلن سے چلاتے ہوں تو 9 مہینے بچے پڑھیں گے، 3 مہینے تو ویسے چلے جاتے ہیں. اس میں جمعے آ جاتے ہیں، اس میں چھٹی ہو جاتی ہے، اس کے اندر شادی بیاہ آ جاتی ہے، اس میں بقرعید، امتحانات وغیرہ سب ملا. آج کل تو بڑے مدارس میں حضرت مفتی سعید احمد صاحب پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ حساب ڈال کے بتاتے تھے. مدارس کے ذمہ دار جب رابطے کے اجلاس میں جمع ہوتے، وہ اپنے بیان میں حساب ڈال کے بتاتے تھے کہ صاحب جو تعلیم کے دن ہیں مدرسوں میں صرف 6 مہینے ہیں. اور 6 مہینے تعلیم علم کچھ نہیں ہوتی ہے، 6 مہینے تعلیم ہوتی ہے مدرسوں کے اندر. اب وہ سب حساب ڈالتے تھے کہ جمعرات کا دن ویسے نکل جاتا ہے، جمعے کے دن چھٹی ہوتی ہے، اب پھر یہ پھر وہ، پھر مدرسے میں ایک جلسہ ہے تو اس کی چھٹیاں، پھر اس کے بعد مدرسے میں یہ وہ، باقاعدہ حساب ڈال کے بتاتے تھے. دارالعلوم دیوبند میں بیٹھ کے کہ 6 مہینے تعلیم ہوتی ہے. ایام تعلیم اگر خالص نکالیں، لیکن یہ حفظ کے مدرسوں میں، چھوٹے مدرسوں میں تھوڑا ٹائٹ رکھ کر اگر ریاض الاسلام ہے تو میں سمجھ رہا ہوں کہ 9 مہینے تعلیم بچوں کی ہوتی ہے. لیکن 3 مہینے پھر بھی نکلیں گے، خالی چلے جائیں گے. 3 مہینے 9 مہینے ہوتی تعلیم. اور کئی مدرسے حفظ کے بھی ایسے ہیں کہ وہ مدرسے چلانے والے چاہتے ہیں کہ چھٹیاں ہوتی رہیں. نہیں، تو وہاں بھی پھر وہی 6 مہینے کا قصہ ہے. وہاں پڑھائی کچھ نہیں، چھٹی پہ چھٹی، چھٹی پہ چھٹی. جیسے گورنمنٹ کا معاملہ ہے، ہمارے بچے چھوٹے چھوٹے نواسے پوترے گھر میں نظر آتے رہتے ہیں. آج گیا ناشتہ کرنے تو سب پورے وہیں دنگا فساد کر رہے تھے. تو میں نے کہا کہ اللہ کے بندے تم لوگوں کو کتنی چھٹیاں ہوتی ہیں. آخر کل بھی چھٹی تھی سنیچر کی، اور جمعے کو بھی آدھا دن سے چھٹی ہو گئی تھی. سنیچر پورا چھٹی، اتوار پورا چھٹی. اور کتنا پڑھتے ہو؟ اور اس کے بیچ میں گورنمنٹ خود چھٹیاں دیتی ہے کہ فلاں چھٹی، اس کے مرنے کی چھٹی، اس کے جینے کی چھٹی، اس کے پیدا ہونے کی چھٹی، اس کی فلاں، یہ چھٹیاں ہی چھٹیاں ہیں. جب دیکھو بچے ہالیڈے کے، پھر 2 مہینے گرما کے الگ چھٹیاں ہوتی ہیں، پھر دسہرے میں چھٹیاں ہوتی ہیں، پھر ہندو تمام تقریبات کی چھٹیاں ہوتی ہیں. اب اللہ جانے سال بھر میں پڑھتے کتنے ہیں بچہ، یہ تو سمجھ میں نہیں آتا کہ کب پڑھتے ہیں. ہمارے مدرسوں کو دیکھ کر تو سرکار کچھ پڑھاتی اڑاتی نہیں. ہمارے مدرسوں میں تو تعلیم ہوتی ہے اور زیادہ ہوتی ہے. اور پیرنٹس ہیں یہاں پر بعض موجود، تو وہ لوگ بھی سمجھتے ہوں گے کہ ناظم صاحب سے اور صدر صاحب سے کتنے جھگڑے ہوتے ہیں آپ لوگوں کے. آپ چھٹی مانگنا چاہتے ہیں، وہ چھٹی دینا نہیں چاہتے. ایسے ہمارے پاس کئی بچے ماشاءاللہ مدرسے میں پڑھا بھی رہے ہیں، حدیث پڑھا رہے ہیں ماشاءاللہ. اس کی اماں سے اتنے جھگڑے میرے ہوئے ہیں کہ شاید ہی کسی عورت سے اتنی باتیں سنا ہوگا. میں ہماری اماں سے بھی نہیں سنا ہوگا اتنا. اس طالب علم کی اماں سے سنتا تھا
وہ فون پہ جھگڑتی تھی. اس زمانے میں فون تھا, فون کر کے چھٹی, اس کی چھٹی دیجیے. ارے بابا چھٹی دیں گے تو پڑھیں گے کیا بچے؟ نہیں دیں گے ہم چھٹی. نہیں آپ کو کیا ایسے آدھا گھنٹے کی بحث, پھر رکھ دو, پھر گھنٹی بجتی, پھر اٹھا کر پھر وہی شروع قصہ کہانی. تو خیر ماشاءاللہ پھر بھی بچے پڑھنے میں کامیاب ہوئے, اور اس وقت اللہ کا شکر ہے ان کی اس خاتون کے سب ہی بچے وہ علم دین کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں, اور ایک سے قابل ہیں, اور ایک ان کا چھوٹا بیٹا تو خود ہمارے ہاں حدیث کی بڑی کتابیں پڑھاتا ہے. تو کبھی کبھی وہ نظر آتا ہے تو میں کہتا ہوں ہمارے لیے تو بچہ تھا بالکل چھوٹا سا, جب حفظ میں آیا تھا تو میں نے دیکھو بھائی پڑھاؤ, محنت کرو, یہ ہماری برداشت کرنے اور تمہارے اماں کے ہمارے جھگڑے کا نتیجہ ہے کہ تم جو ہے یہاں پر پڑھ کے قابل ہوئے. سمجھی, ہم دونوں کا جھگڑا ہے یہ, اور تم نکل گئے ہو اس کے اندر کامیاب ہو کر. تو پیرنٹس کو معلوم ہے کہ مدرسوں میں بہت چھٹی کے لیے آپ کو تکلیف پہنچتی ہے. اب مدرسے والے ذرا پتھر رکھ لیتے ہیں دل کی جگہ پہ, اب کچھ بھی بولو اماں رو کے بتاؤ, کتنا بھی کرو, اصرار کرو, یہ کرو وہ کرو, پھر آپ کو یہ بول کے جانا پڑتا ہے کہ پتہ نہیں یہ کون سی دنیا کی مخلوق ہے, کوئی اثر ہی نہیں ہوتا ان کے اوپر. ایسا کچھ مدرسوں میں ڈسپلن ہے, سب مدرسوں کی بات نہیں کرتا. بعض مدرسے تو بس خالی بچوں کو جو ہے آج زیارت میں, کل چہلم میں, پرسوں برسی میں, پرسوں فاتحہ میں, پر اس میں جانا آنا پڑھنا کیا ہے؟ پڑھنے کا کوئی سوال کرنے والا ہے نہ کوئی پوچھنے والا ہے کچھ. ایسا ہے. ہم لوگ کہتے ہیں کہ بھائی آپ کو کچھ بھی کھلانا ہو ثواب کے واسطے مدرسے میں لا کے کھلا دو, پڑھنے کی جگہ پڑھتے رہیں گے وہ, ان کے کھانے کے ٹائم پہ لاؤ اور کھلا دو, ان کے کھانے کے ٹائم پہ صدقہ جاریہ ہو جائے گا, ثواب آپ کو مل جائے گا. لیکن یہ کہاں گھروں پہنچائے؟ تو ختم قرآن, تو ہم کہتے ہیں ختم قرآن میں تو یہاں ہو سکتا ہے, یہاں بیٹھا کے ختم قرآن ایصال ثواب بھی کرا دیں. صبح سے مدرسے میں اتنے بچے ہیں یہاں پر, صبح سے شام تک مدرسے میں یہ سبق سناتے ہیں. سبق سنانے کے لیے ایک صفحے کو کم سے کم 10, 15, 18, 20 مرتبہ پڑھتے ہیں. وہ خود 1.5 پارہ ہو جاتا ہے. پھر سبق سناتے ہیں, سبق لیتے ہیں, اس کے بعد پارے سبق سناتے ہیں, اس کے بعد آمختہ سناتے ہیں. تو صبح سے شام تک مدرسے کے حفظ کا ایک طالب علم کم از کم 10 پارے تو پڑھتا ہے, سب ملا کے 10 پارے تو پڑھتا ہے. اور اگر 100 بچے حفظ کر رہے ہیں تو یہ 100 بچے جو ہے 1000 قرآن روزانہ ختم کریں. اور آپ یہاں ایصال ثواب کرا دو نا, شام میں وہ ہاتھ اٹھا کے کہ اللہ دن بھر ہم نے جو کچھ بھی پڑھا ہے فلاں صاحب کے اماں کو پہنچا دیجیے, فلاں صاحب کے ابا کو پہنچا دیجیے, اس کا ثواب. 1000 قرآن کون سے ختم قرآن میں ہوتے ہیں, اور کون صحیح پڑھ کے ختم قرآن کرتا ہے؟ کئی ختم قرآن میں تو قرآن ہی پڑھنا نہیں آتا. ایک ہماری شاگرد تھی اور وہ 70 سال کی تھی. ہماری بہنیں تعجب نہ کریں, میں نے ایک مرتبہ ہمارے محلے میں اعلان کرایا تھا ہماری جوانی میں کہ بھائی درس قرآن میں آتی تھی, پڑھی لکھی خواتین تھیں, بڑی تعداد میں جڑتی تھی. اچھا محلہ تھا, متمول لوگوں کا محلہ تھا. تو میں نے کہا کہ بھائی دیکھو قرآن کی تفسیر تو آپ لوگ بہت شوق سے سن رہے ہو, لیکن کیا قرآن پڑھنا بھی آتا ہے صحیح سے؟ جس نے نہیں سیکھا نام لکھ کے دو, ہم انتظام کریں گے. تو آپ یقین مانیے ایک محلے میں, اور پڑھے لکھے متمول محلے جس کو منی پاکستان کہا جاتا تھا, اس محلے سے خواتین نے 72 درخواستیں دی. 72 خواتین کے نام آئے کہ یہ قرآن ہم نے نہیں سیکھا ہے, ہم کو قرآن سیکھنا ہے. اس میں کالج کی بچیوں سے لے کر کے بڑی بڑی عمر کی عورتیں بھی تھیں. اس میں ایک بڑی بھی تھی, ان کی عمر اس وقت 70 سال کی تھی. انہوں نے بھی دی تھی کہ میرا بھی نام لکھو, میں بھی نہیں سیکھی زندگی میں, اب تو سیکھ لیتی ہوں کم سے کم. ماشاءاللہ. اور یہ بھی بتا دو, ہماری بہنیں یہاں پر ہیں, بچیاں ہیں, غور سے سن لیں, وہ 72 میں تقریباً سبھی نے تجوید درست کر لی, لیکن کوئی 5 پاروں میں فارغ ہو گیا, کسی کے 10 پاروں میں شادی ہو گئی, اور کسی کے کچھ میں کچھ ہوا. لیکن یہ 70 سالی والی بڑی بھی سورہ فاتحہ سے لے کے والناس تک استاد کو سنا.
نہیں مکمل قرآن سنایا انہوں نے، اب پورا، اب آپ کو اچھا پڑھنا آ گیا، حافظ پڑھ لیا کرو، ارے نہیں، پورا سنانا ہے میرے کو، سنا کے ہدیہ کرنا ہے مول صاحب کو، جی